आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी। और जनाब बहुत सारे दोस्तों ने बात की है इस हवाले से कि आखिर कौन लोग हैं जनाब कि ये जो पोस्टर्स, बैनर्स और चीज़ें लगा रहे हैं, और कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि आप बताएं। तो जनाब ये बानी मुत्तहदा के लिए लगाने वाले ये जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, इस पर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस कराची में नामालूम अफराद का राज हो गया है। फेडरल एरिया से लेकर औरंगी टाउन तक, या औरंगी सेक्टर आप कह लें, या इसके अलावा कि माड़ीपुर तक में भी, और दीगर जगहों पे जो रातों रात लोग चॉकिंग कर देते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं, और किसी के हाथ में नहीं आते तो फिर नामालूम ही अफराद कहेंगे। लेकिन इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे भी आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। इसके साथ साथ ये भी है कि जनाब आज के जो व्लॉग है उसके अंदर हम कहेंगे कि चल क्या रहा है इस शहर के अंदर, या शहरी सिंध के अंदर चल क्या रहा है। टंडोला यार से लेकर यहाँ तक की पूरी स्टोरी, और किस किस तरह नरम गरम मामला चल रहे हैं, सब बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनाब कराची के अंदर जो कि चीज़ें नोटिस की जाती हैं किसी भी पार्टी की, किसी भी उसकी प्रेजेंस नोटिस की जाती है, क्योंकि ऐसी पार्टी जिसने शहर में राज किया हो, सिंध पर राज किया हो, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात रही हो, और एक वक्त में उसका वज़ीर आज़म भी आने वाला था, जो गालिबन डॉक्टर फारूक सत्तारी उस वक्त मुझे जो याद है उनका खैर-ए-फ़ाल था, ताहम फिर उनको मफ़ाहमत की सियासत के तहत भी बिठाया गया था। तो एक ऐसी पार्टी अचानक ही बिल्कुल गायब हो जाए, और उस पार्टी को जब वो मुकम्मल तौर पे जब वो गायब हो जाएँ और उसके बाद जब वो वापसी का सफ़र ले रही हों, तो सबकी ही नज़रें उसके ऊपर होती हैं। इब्तिदा में बहुत कम लोगों ने सोशल मीडिया पे उनका नाम लिया, और जब वो बुत टूटा, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुसलसल कहता रहा कि कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो एमक्यूएम ही क्यों ना हो या कोई और भी जमात, तो उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, और अगर एमक्यूएम कुर्बानी देगी तो वो दोबारा से मार्केट में होगी, और वही अब हो रहा है। एमक्यूएम के लोगों की इसमें बहुत जो है उनकी कोशिशें हैं। वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ लॉयल थे, उनकी ये बड़ी खिदमात हैं, कोशिशें। माजी में भी इस पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर थे, उनकी कोशिशें होती थी, तो उस कोशिशों के नतीजे में पार्टी दोबारा से किसी न किसी तरह ऑपरेशन के बावजूद जिंदा रहती थी, और इस दफ़ा भी ये हुआ है। अब हुआ ये है जनाब कि कराची में कुछ लोगों ने सवालात उठाए हैं कि कराची में ये नामालूम लोग हैं, किसी को पता क्यों नहीं चल रहा, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, कि जो औरंगी से लेकर कोरंगी तक, और इसी तरह फेडरल एरिया की दीवारों पे चॉकिंग कर देते हैं, उनके झंडे लहरा देते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम के साथ, एमक्यूएम के। इसके साथ साथ फिर वो जनाब पीर साहब वेलकम के जो है वो बैनर्स और पोस्टर्स लगा देते हैं। तो ये खासा परेशान कुन है बहुत सारे लोगों के लिए, और उन्होंने उनको अब ये डिस्कशन जो है वो गैदरिंग्स जिसे हम कहते हैं, उसमें ये बात हो रही है कि जनाब नामालूम अफराद दोबारा से आ गए हैं, और नामालूम अफराद का राज हो गया है शहर में। हालांकि जानते तो तकरीबन सभी लोग हैं कि कौन लोग हैं जो कि बैनर्स लगा रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं। इन्हीं गली मोहल्लों के लड़के हैं, इन्हीं गली मोहल्लों में उन्होंने क्रिकेट खेली है, इन्हीं गली मोहल्लों में उन्होंने जो कुछ लोगों ने पतंगें भी उड़ाई हैं, और इन्हीं गली मोहल्लों में उन लोगों ने नारे लगाए हैं और बात की है, और इन्हीं गली मोहल्लों में वो आपसे बहस भी करते हैं। लेकिन अब इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कहा था कि बानी मुत्तहदा को जहाँ इस वक्त पूरे शहर के अंदर से कि में मुख्तलिफ जगहों पे लोग निकल के वेलकम कर रहे हैं, ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का गोश्त बाँटा, उसके बाद मुसलसल हो रहा है। इस तरह उनकी कवरेज का भी आगाज़ हुआ है, टीवी चैनल से लेकर इस वक्त अखबारात तक में उनकी कवरेज का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे कबल सिर्फ सोशल मीडिया पे ही था। तो इस हवाले से ख़ासे लोग परेशान हैं, और परेशान लोगों ने इसका हल ये निकाला है कि वो बंद कमरों में उन लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं जो इससे कबल उन बुज़ुर्गों से मिल बैठ रहे हैं जिनसे इससे कबल वो मुख्तलिफ हिदायत लेते रहते थे, और अब वो मज़ीद हिदायत ले रहे हैं। कुछ से वो शिकवे कर रहे हैं कि हम बहुत आगे तक आ गए। इसी तरह कुछ लोग बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल अभी गो के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन हो चला है, और कुछ लोग अब भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो किस जानिब जाके खड़े हों। इस वक्त जहाँ पे ये बात चल रही है, तो एमक्यूएम मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए कि जनाब आप एमक्यूएम जब बोलते हैं तो लंदन ग्रुप या मुत्तहदा लंदन बोलते हैं, ये कोई जुमला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमें बताना तो पड़ेगा लोगों को कि क्या चीज़, मतलब हमें कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, इतने सारी एमक्यूएम बोलती हैं अपना आप को। तो मुत्तहदा जो कौमी मूवमेंट है, जो लंदन वाले सेक्शन के लोग हैं,
وہ اس قدر کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کے پیٹھ پہ چھرے گھوپے یا ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کیمپ کے اس طرف بیٹھے ہیں کسی بھی وجہ کی وجہ سے، وہ اب کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوششیں بڑھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رابطوں میں رہے اور اب وہ مزید کوششیں اپنی تیز کر رہے ہیں کہ کسی طرح رابطے مضبوط ہو جائیں۔ اور اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے لیے سخت حالات نہ ہوں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ یہ چاہتے ہیں، ایم کیو حقیقی کی بات نہیں کر رہا، ریئلٹی یا حقیقی کی بات کر رہا ہوں، کہ حقیقی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے جو سیکشنز ہیں یا جتنے بھی ایم کیو ایم کے جو ورکرز ہیں ان کو مجتمع کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے، اس بات سے قطع نظر کہ کس نے مشکل وقت پہ کس قدر پامردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو موجودہ بہادر آباد ہے اس کو، اور اگر کوئی نیا سیٹ اپ کو جس طرح آہستہ آہستہ ہو رہا ہے تو اس کے درمیان کچھ سیٹنگ ڈال کر ایک برج کا رول ادا کیا جائے ان دونوں کے درمیان بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ بھی برج کا رول ادا کیا جائے جن کی دعائیں بہت ضروری ہیں، جن کا دست شفقت پاکستان کے پالیٹکس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ جناب چیزوں کو بیلنس کر کے اس طرح ہو کہ شہر کے اندر کسی نئے ہنگامے کے بجائے بہت ہی اسموتھلی یہ چیز ہو، اور شہر میں دوبارہ سے واپسی کا سفر ہو مہاجر قوم پرستی کی اس سیاست کی جانب جس پر ایم کیو ایم نے راج کیا پورے شہری سندھ پر، اور پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ہارڈ لائنر طبقہ ہے ایسا بھی، بہت زیادہ سخت جو موقف رکھتے ہیں، مائنس الطاف، یعنی جو الطاف حسین صاحب کو قبول نہیں کرتے، اس وقت ان کی میٹنگز مسلسل جاری ہیں۔ اور گو کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب ان کی میٹنگ میں ان کو یہ بولا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور آپ زیادہ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں، اور اس وقت جس طرح کی نرمی ہو رہی ہے اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے، کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ سامنے والے کو روک رہے ہیں یا آپ سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کو جو کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، جس پر ان کو جواب دے کے بھیج دیا گیا۔ اسی طرح مجھے ایک اور رہنما نے یہ بتایا جن سے ہماری گپ شپ ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ کچھ رہنما ایسے ہیں جنہوں نے اپنی رہائش جو ہے اس کو بھی تبدیل کیا ہے، اور خاصا جو بہادر آباد والا سیکشن ہے ان کو خاصا بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی پوزیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو ہم کام کرنے کا سارا سسٹم ویسے ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی خاصی پریشانی اس کیمپ میں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے سے اس طرح تو نہیں لیکن انفرادی ملاقاتوں میں، اور اس میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس بہت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جہاں ڈسکس کرنے کی بات ہے تو جناب ٹویٹر پہ ایک ہینڈل چلتا ہے کورنگی سیکٹر کے نام سے، اس کے حوالے سے بھی بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے، اور ایک صاحب ہیں ان کو کہا گیا کہ جناب آپ تو اس پورے شعبے کے بڑے ماہر ہیں اور آپ کے پاس ہے سارا کنٹرول، تو آخر کیوں یہ پورا سسٹم چل رہا ہے اور آپ اس کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ تو جواب میں ان صاحب نے کہا کہ یار مشکل ہے، میں تو مطلب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو یہ کورنگی سیکٹر والے جو لوگ ہیں ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، گو کہ کورنگی سیکٹر کا ٹویٹر ہینڈل میں نے جو دیکھا خاصا مطلب اتنی جلدی وہ نہیں تھا، اس سے پہلے بہت سارے لڑکے تھے جو وہ ایم کیو ایم کے، حسان بٹ تھے اور کئی کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، وہ مسلسل لگے ہوئے تھے کہ اس سوشل میڈیا کی کو پہ لوگوں سے رابطے کرنے پہ، صحافیوں سے رابطہ کرنے پہ اور دیگر ذرائع سے کرنے کے لیے، لیکن ان تمام لوگوں کو بھی اب ڈسکس کیا جا رہا ہے ان جگہوں پہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین صاحب دوبارہ پاور پولیٹکس میں آئے تو ان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ تو یہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی سیاسی کارکن کی کامیابی ہے کہ سامنے والے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور کورنگی سیکٹر ہو گیا یا حسان بٹ جیسے جو ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں ان کی یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اب ڈسکشن جو ہے وہ روزانہ ہو رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں بھی اب آ گئی ہیں، نیوز چینلز پہ تو کچھ نہ کچھ شروع ہی ہو گیا ہے اسی طرح جناب۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سینئر صحافی کے ذریعے جو ہے وہ مختلف پاکستان کے جو پریس کلب ہیں وہاں پر بھی کوشش کی جائے گی جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اندر کہ وہاں پر الطاف صاحب کی پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع کرایا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے
کہاں پیش رفت ہوتی ہے. کوشش زیادہ یہی ہوگی کہ جناب کراچی کے اندر ہوں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو بڑے شہری علاقے ہیں شہری سندھ کے بڑے شہر ہیں, سندھ کے بڑے شہر جو ہیں ادھر کرائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی کہ کچھ دنوں 2-4 دنوں پہلے یہ گزشتہ 2 دن پہلے بھولو خان زادہ کا جو مرڈر جنہوں نے کیا تھا, وہ جو 2 اس میں سے لوگ تھے جن کے اوپر ریکی کا الزام تھا, ان کے فرار ہونے کی اطلاع پر جو شہری سندھ کے وہ علاقے ہیں جہاں پر جو مطلب میں ٹنڈولیار کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ بھولو خان زادہ تھے, اس کے ساتھ ساتھ اطرافی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور اس نے یہ جتنی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی MQM کو ہو رہا ہے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم در تقسیم اور مائنس الطاف کے بعد جو MQM تھی یا مہاجر قوم پرستی کی جو پالیٹکس کرنے والے لوگ تھے یا اس کے قریب تھے وہ بہت کمزور ہوئے ہیں. تو جناب یہ اس وقت کی صورتحال تھی جو کہ میں نے آپ کو بیان کی, اور اپنے فیڈ بیک سے اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے دن جو ہے کچھ ملاقاتیں جناب ایسی جگہوں پہ بھی جا کے کی جہاں پہ MQM کے ورکرز یعنی بہادر آباد کے ورکرز بھی ڈیٹین رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی, تو اس حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ جلد آپ کو رکھیں گے اس کے سامنے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اور سمی بھائی ہمارے ایک انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ان کا کہنا تھا کہ جناب آپ نے اوریجنل جو صورتحال ہے اس وقت شہر میں چل کیا رہی ہے وہ بتائیں. تو یہ سمی بھائی کے لیے یہ ساری اپڈیٹ تھی. مزید اپڈیٹ بھی انشاءاللہ جو بھی فیڈ بیک ہوگا, جو بھی چیزیں اس حوالے سے اس میں باتیں بڑھیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.